الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جمعۃ المبارک کی محافل میں تذکرہ چل رہا ہے کہ ایک صاحب ایمان کو اپنے اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی اس وقت ایک بہتر صلاحیت حاصل ہوتی ہے جب اسے اپنی ایمانی زندگی میں اپنے اللہ کے قرب کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ احساس بذاتی ہی ایک انسان پر، ایک مومن پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتا ہے۔ ایک مومن کا اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کی کمی کا احساس یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور اللہ کی عبادت میں لگنے کا شوق اور ذوق اچھائی کا احساس اور اپنی زندگی میں موجود
اللہ کی نافرمانیوں کو محسوس کرنا یہ بنیاد ہوتا ہے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی۔ جس کام کو برا ہی نہ سمجھے اس کو چھوڑنا کاہے کا؟ چوری کو آپ جرم نہ سمجھیں، برائی نہ سمجھیں، اللہ کی نافرمانی نہ سمجھیں تو کیسے چھوڑیں گے؟ بددیانتی کو برا نہ جاننا، حرام کی کمائی کو برا نہ جاننا، ظلم اور دیدہ دلیری کو برا نہ جاننا، کسی سے خام خواہ کی ضد کو برا نہ جاننا، سود کے کاروبار کو برا نہ جاننا، جھوٹ بولنے کو برا نہ جاننا، والدین کی خدمت سے غفلت کو برا نہ جاننا، سماجی رشتوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کے عمل کو برا نہ جاننا، نماز میں غفلت کو برا نہ جاننا، صدقہ کی ادائیگی میں کوتاہی کو برا نہ جاننا، استطاعت کے باوجود اللہ کی فرما برداری میں نہ لگنے کو برا نہ جاننا، یہ وہ احساس ہے جو بنیادی طور پر کسی انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ غلطی ہو جانا اور پھر اس غلطی کا احساس ہو جانا، یہ بندہ جب اپنے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر کے غلطی کرے اور پھر اس غلطی پر احساس غلطی احساس ندامت میں بدل جائے، تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی کا، جہاں سے یہ ابتدا ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق بننے جا رہا ہوں، اور اگر یہ احساس ندامت اللہ کے حکموں کی نافرمانی کا مجھے مستقل میری طبیعت پر طاری رہا، تو ممکن ہے کہ میں اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی صلاحیت حاصل کروں، اور جب صلاحیت حاصل ہو تو پھر میں اللہ کا وہ فرما بردار بندہ بنتا ہوں جس کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبروں کی تابعداری کرنے والے اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں، بشرطے کہ ان کا پیغمبروں کی تابعداری کا انداز وہ انداز ہو جو انداز اللہ نے پیغمبر کی تابعداری کے لیے اپنی وحی میں متعین کیا ہے۔ کسی بھی پیغمبر کے محبت کرنے والے کو
کسی پیغمبر سے ایسی محبت اور ایسی عقیدت کی کوئی اجازت نہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر سے اپنے بندوں کو کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی پیغمبروں کو محبت و عقیدت میں وہ مقام دے دینا جو مقام پیغمبر کا نہیں، وہ رب اور معبود کا مقام ہے۔ اماموں کو محبت میں وہ مقام دے دینا جو ان کا نہیں، جو نبی اور رب کا مقام ہے۔ نبی کو محبت میں رب سے ملا دینا اور اماموں کو محبت میں نبی سے بڑھا دینا، ولیوں کو محبت میں انبیاء سے اونچا کر دینا، یہ وہ محبتیں ہیں جن محبتوں کا پیغمبروں، ولیوں، نبیوں، شہیدوں اور اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کا، جس محبت کا ان کے کرنے والوں کو بجائے اللہ کی رحمت کے حاصل ہونے کے یہ اللہ کی جناب سے لعنتوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی ہے اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کی جانے والی محبت کو اس راہ سے ہٹا دیا ہے جو راہ اللہ نے پیغمبر کی تابعداری کے لیے متعین فرمائی تھی۔ انہوں نے جرم یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، چنانچہ وہ رحمت سے محروم تو ہوئے، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق بھی بنے۔ تو پیغمبر سے ایسی محبت جس کے پیچھے قرآن و سنت کی صحیح روشنی نہ ہو، وہ محب کو رب کی رحمت کا مستحق نہیں بناتی، اسے رب کی جناب سے لعنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ کچھ اللہ کی نافرمانیاں اتنی ناپسندیدہ ہیں اللہ کے ہاں، اتنے بڑے بڑے وہ جرم ہیں کہ نافرمانی کرنے والا اللہ کی، ظاہری بات ہے جب اللہ کا نافرمان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ رب کی رحمت کا مستحق تو نہیں رہتا۔ چور رب کی رحمت کا کہاں مستحق ہو سکتا ہے؟ ڈاکو رب کی رحمت کا کہاں مستحق ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کا گستاخ، ایک طرف اللہ کا حکم ہے ان کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کی خدمتیں کرو، اور ماں باپ کا گستاخ اللہ کی رحمت کا کہاں مستحق ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں کی تابعداری سے منہ پھیرنے والا، یہ اللہ کی رحمت کا کہاں مستحق ہو سکتا ہے؟ حرام کی کمائیاں کرنے والا، یہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں بلکہ اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہوتا ہے۔
پیغمبروں کی تابع داری میں جھوٹے دعوے دار لیبل پیغمبر کی تابع داری کا، اور اصل میں وہ پیغمبر کی سیرت و سنت کی مخالفت میں زندگی گزار کر اللہ کی نافرمانی پہ اصرار کرنے والے، قرآن نے کہا وہ رحمتوں کے مستحق نہیں، وہ لعنتوں کے مستحق ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہودیوں اور عیسائیوں پر ان کی حد سے بڑی ہوئی دیتا دلیری کو جو وہ پیغمبروں کی نافرمانیوں میں کر رہے تھے اور کرتے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اس جرم کی پاداش میں انہیں اللہ نے اپنی جناب سے نہ صرف رحمتوں سے محروم کیا بلکہ لعنا، اللہ نے ایسے مصنوعی اور ایسے مضمون تابعداری پیغمبر کی کرنے والے تابعداروں کو اپنی جناب سے لعنت کا مستحق قرار دیا۔ یہ بات یاد رہے کہ پیغمبروں سے کی جانے والی تابعداری اس منہج پر ہوگی جو منہج قرآن و سنت نے پیغمبر کی تابعداری کا مقرر فرمایا ہے، اور اس منہج کی تعیین پیغمبر کے سچے تابعداروں نے، صحابہ نے کر کے دکھائی۔ اس راہ کی تعیین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھائی ہے۔ تابعداری کا وہ رستہ جناب فاروق اعظم نے اپنا کر دکھایا ہے، تابعداری کی وہ راہ جناب عثمان نے اپنا کر دکھائی ہے، تابعداری کی اس راہ کو روشن جناب علی نے اپنا کر کیا ہے۔ پیغمبروں کی وہ تابعداری جو تابعداروں کو اللہ کی اتنی بڑی رحمت کا مستحق بناتی ہے کہ ابھی وہ موت کی آغوش میں نہیں جاتے تو ان کا رب ان پر دنیا کی زندگی میں بعد از موت بھی اپنی رضاؤں کا نزول کر کے یہ اعلان کرنے لگتا ہے، تمہاری دنیا کی زندگی پر بھی میں اللہ راضی، اور تمہاری دنیا کی زندگی کے بعد تمہاری آخرت پر بھی میں اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ۔ يدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، يدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ لہذا آسان لفظوں میں کہوں تو دنیا میں کسی بھی رشتے کے ساتھ کی جانے والی محبت کو فطرت کے متعین کردہ، جملہ سنیے اللہ کی توفیق سے آ گیا، دنیا میں کسی بھی رشتے سے کی جانے والی محبت کو فطرت کے متعین کردہ اصولوں اور ضوابط سے ہٹ کر کروں تو میری وہ محبت مجھے اللہ کی جناب سے رحمت سے محروم کر دیتی ہے، اور میری وہ تمام محبتیں جو فطرت کے اصول و ضوابط کے مطابق میں دنیا کے رشتوں سے کروں، میری وہ محبتیں مجھے رب کی رحمت کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ باپ سے محبت کا رابطہ فطرت نے میرے لیے متعین کر دیا، شریعت نے میرے لیے متعین کر دیا ہے۔ ماں سے محبت کا طریق شریعت نے میرے لیے متعین کر دیا ہے۔
بیوی سے کی جانے والی محبت کا طریق میرے لیے قدرت و شریعت و فطرت نے متعین کر دیا ہے۔ بیٹی سے محبت، بیٹے سے محبت، استاد سے محبت، پیر سے محبت، ولی سے محبت، صحابی سے محبت، نبی سے محبت اور اللہ سے محبت، ان ساری محبتوں کی تعلیم، تشریح، تفسیر وہ کتاب و سنت نے میرے لیے متعین کر دی ہے۔ مجھے ان تمام رشتوں سے اپنی محبتوں کو اس ڈگر پر چلانا ہے جس ڈگر پر چلتے ہوئے میں اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق بن جاؤں۔ سجدے کرنے والے سجدے کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بدستور کرتے رہتے ہیں، نمازی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، چوری نہیں چھوڑنی ہوتی، نمازی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، حرام کی کمائیاں نہیں چھوڑنی ہوتی، عمرے کرنے والے عمرے کرتے رہتے ہیں، چلاکیاں یاریاں مکاریاں نہیں چھوڑنی ہوتی، حج کرنے والے بڑے حج کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑنی ہوتی، تقریریں کرنے والے خطیب بڑی تقریریں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ان سے نہیں چھوڑنی ہوتی، قرآن کے واعظ کرنے والے بڑے بڑے لمبے واعظ کرتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑنی ہوتی، صدقے کرنے والے دنیا دار بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں لیکن اپنی تجارتوں کو حرام کی کمائیوں سے نہیں بچا سکتے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں اللہ کی یاد بھی کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہوں؟ یہ کیا چکر ہے؟ اور معمول جو زندگی کا ہے، انسانی زندگی کے جو معمول ہیں ان میں یہ جرم بڑا ہی نمایاں نظر آتا ہے۔ شاعر لوگ کہتے ہیں کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، ہر طرف ڈھیر لگے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر کرنے لگتا ہوں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں پھر ہونے لگتی ہیں۔ توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر جھوٹ نہیں چھوڑنے ہوتا، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ سے وعدہ کرتا ہوں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، پھر کرنے لگتا ہوں۔ اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں حرام کی کمائیاں نہیں کھاؤں گا، پھر کھانے لگتا ہوں۔ اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، سنیے جملہ، اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری نافرمانی میں اب نہیں کروں گا، پھر کرنے لگتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی رحمتوں کا ابھی تک مستحق نہیں بنا۔ یاد رکھے اس بات کو، یہ جملہ دل کی تختیوں پر لکھ لے، جب کوئی عبادت گزار اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے تو اس کی توبہ پھر ایسی توبہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ اتنی پکی توبہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو یہ کہنے لگتے ہیں یدخلکم جنات تجری تحتها الانہار، پھر تیری توبہ اتنی پختہ توبہ میں اللہ اپنی رحمت سے کرا دیتا ہوں کہ پھر تم موت تک پیچھے پلٹ کر میری نافرمانی کی طرف نہیں جاتا، پھر تیرا ہر قدم میری فرما برداری کا قدم ہوتا ہے، اور آخری قدم وہ ہوتا ہے جب میں اپنی رحمتوں سے اٹھا کر تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اصل چکر۔ مجھے
اپنا استحقاق ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں. یہ معمولی مقام نہیں ہے. کسی سے پوچھنے والے نے کہا کاروبار تو سناؤ جی. بڑی اللہ دی رحمت ہے جی. بچے بہت ٹھیک جی, بالکل بڑی اللہ دی رحمت ہے. یہ ایک مسلمان کا طرز کلام تو ہو سکتا ہے, اس سے انکار تو نہیں. کہ فوٹواں دے آ رہی لگے رہو گے یا میری گل بھی کوئی سنو گے. جی آ ہی جائے بندہ کدی کدی تو بات توجہ سے سنے. کی کرنی ہے تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی. وہ تیری طرح مجھ سے شرما نہ سکے گی. میں بات کروں گا تو وہ خاموش رہے گی. چین وہ کیا دے گی جو تڑپا نہ سکے گی. توجہ میری طرف رکھیں, چھوڑیے. اللہ اللہ, سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات کرتے کرتے میری توجہ آپ نے ہٹا دی. ایک مسلمان کا طرز کلام تو ہو سکتا ہے. کاروبار کے بارے میں پوچھے تو ہاں جی بڑی اللہ دی رحمت ہے جی. ایسا کاروبار اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا جس میں 2 نمبر مال بیچا جا رہا ہو. سناؤ جی نوکری, ہاں بڑی اللہ دی رحمت ہے جی. ایسی نوکری اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں ہوتی جس کا کرنے والا اپنی نوکری سے انصاف نہ کر رہا ہو, اپنی ملازمت سے انصاف نہ کر رہا ہو, حق ادا نہ کر رہا ہو. اولاد بچے تو دسو جی, بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا, بچوں کو نماز پڑھنے کا طریق نہیں سکھایا, بچوں کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا, ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی نہیں آتی, مسلمانوں کے بچے ہیں ان کو کلمہ نہیں آتا, مسلمانوں کے بچے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ظہر کی نماز میں امام اونچی آواز سے تلاوت کیوں نہیں کرتا. پاکستان میں سرکاری عہدوں پہ فائز افیسران جو مسلمان کہلاتے ہیں, ایک افسر مجھے ملے ایک سفر میں, بڑے اونچے گریڈ 20ویں گریڈ کا بندہ تھا, ذیشان صاحب. تو میرے ساتھ تھے, تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب ظہر کی نماز میں امام کی آواز کیوں نہیں نکلتی؟ آپ ایسے بندے کو پوچھے ہاں جی خان صاحب کی حال ہے, کیسی نہ بڑی اللہ کی رحمت ہے جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا مقدمہ یہ ہے دنیاوی مال کا بڑھ جانا یہ اللہ کی رحمت کا اظہار نہیں ہوتا. اولاد کا دنیاوی طور پہ کامیاب ہو جانا یہ اللہ کی رحمت کا اظہار نہیں ہوتا. اچھی رہائش کا بن جانا یہ اللہ کی رحمت کا اظہار نہیں ہوتا. دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آسودہ زندگی گزارنا یہ اللہ کی رحمت کا اظہار نہیں ہوتا. دنیاوی معاملات کا سلجھ جانا یہ اللہ کی رحمت کا اظہار نہیں ہوتا. ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ کی رحمت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی زندگی میں جائزہ لے کہ میں اللہ کی فرما برداری کس نہج پر کر رہا ہوں اور میری زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کس نہج پر ہیں. اسے یہ تعیین کرے اور پھر معین کرنے کے بعد یہ عہد کرے اپنے اللہ سے کہ تیری کی جانے والی فرما برداریوں پر میں اور زیادہ اصرار کروں گا اور اپنی زندگی میں تیری نافرمانیاں جو میں نے کی ہیں ان پر میں پختہ عہد کرتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی آئندہ نہیں کروں گا. اپنی آنے والی زندگی میں اپنے رب سے کیے ہوئے
وعدوں پر پورا اترنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس بندے کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کے ملنے کا مطلب میرے کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ کی رحمت کے ملنے کا مطلب یہ ہے میں کامیاب ہو گیا, میری فوز و فلاح کی ضامن اللہ کی رحمت ہے, میری زندگی میں سکون کی ضامن اللہ کی رحمت ہے, میری زندگی میں امن کی ضامن اللہ کی رحمت ہے, میری زندگی میں اطمینان کی ضامن اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والوں کو نہیں ملتی, رب کی مرضی سے زندگی گزارنے والوں کو ملتی ہے, جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی مرضی کا لمحہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی مرضیوں کے لمحے اللہ کی رحمتوں کے لمحے ہوتے ہیں. میں تجارت اللہ کی مرضی کی کروں تو رحمت والی, میں اپنی خوشیاں اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں تو میری خوشیاں اللہ کی جناب سے رحمتوں کا مستحق, میں اپنے غموں میں اللہ کی مرضیوں کے مطابق غم گزاروں تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہوں. میں عبادتوں کا اظہار اللہ کی مرضی کے مطابق کروں اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہوں. پیغمبروں کی تابعداری اللہ کی مرضی کے مطابق کروں تو اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہوں. صحابہ سے محبت اللہ کی مرضی کے مطابق کروں تو اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہوں. اولیاء سے محبت اللہ کی مرضی کے مطابق کروں تو اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہوں. الغرض اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں تو اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی مرضیوں میں کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی کہاں؟ اللہ کی مرضیوں میں میری دنیا رکاوٹ بنتی ہے, اللہ کی مرضیوں میں آگے بڑھتے ہیں, اللہ کی مرضیوں میں میری کوٹھی بنانے کی خواہش رکاوٹ بنتی ہے. یہ وہ روکیں ہیں جو زندگی میں آ جاتی ہیں اللہ کی مرضیوں کے مقابلے میں. اللہ کی مرضیوں کے مقابلے میں میری بیوی رکاوٹ بنتی ہے, اللہ کی مرضیوں کے مقابلے میں میری اولاد رکاوٹ بننے لگتی ہے, اللہ کی مرضیوں کے مقابلے میں میرے بینک بیلنس وہ رکاوٹ بننے لگتے ہیں, اللہ کی مرضیوں کے مقابلے میں میری نوکریاں وہ رکاوٹ بننے. اچھی بلی مجھے بات سمجھ ہوتی ہے کہ یہ حرام کی نوکری ہے, لیکن ایک طرف اللہ کا حکم ایک طرف نوکری, میں کہتا ہوں اللہ کے حکم کو پورا کرا تے بھوکا مرا, وہ رکاوٹ کامیاب ہو جاتی. اللہ کے سنیے, اللہ کی مرضیوں کے مقابلے میں برادری رکاوٹ بننے لگتی ہے, اللہ کی مرضیوں کے مقابلے میں دوست رکاوٹ بننے لگتے ہیں, اللہ کی مرضیوں کے مقابلے میں خواہش نفس رکاوٹ بننے لگتی ہے, اللہ کی مرضیوں کے مقابلے میں مخلوق رکاوٹ بننے لگتی ہے. اللہ اللہ چلیے خالق کے مقابلے میں مخلوق بولیے تو تا بات ذرا اور واضح ہو جائے. خالق کی مرضیوں کے مقابلے میں, خالق کی مرضیوں کے مقابلے میں مخلوق کے کچھ افراد ان کی محبتیں میرے خالق کی مرضیوں کے مقابلے میں رکاوٹ بننے لگتی ہیں. اگر میں ان رکاوٹوں کی زد میں آ جاؤں
تو میرا مقدر ہلاکت ہی ہلاکت ہوتا ہے. اور اگر میں ان رکاوٹوں کو اپنی ایمانی قوت سے پاش پاش کر کے رب کی رضاؤں کی طرف جاؤں تو میں رب کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہوں. ہاں جی, پھر میں رب کی یہ معمولی منصب نہیں ہے کہ ہمیں بس جس نے کہا اس کو مل گئی. بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اللہ کی رحمتوں کو طلب کرتے ہیں منتوں سے, سماجتوں سے. إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اگر تیری جناب سے رحمتیں نہ ملیں تو پھر تو ہم سراسر گھاٹے والے ہیں. اللہ بیٹا اپنی محبتوں کی گرفت میں لے رہا ہے مجھے, اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر میرے کلیجے کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن مقابلے میں تیری مرضی. اور یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ میں بیٹے کی محبت کی طرف جاؤں یا تیرے حکموں اور تیری مرضی کی طرف جاؤں. میرا فیصلہ دو ٹوک ہے, میں بیٹے کی محبت کو تیری رضاؤں کے مقابلے میں قربان کرتا ہوں اور اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اگر تیری مرضیوں سے ہٹوں اور ان روکوں کی طرف جاؤں جو مجھے تیری مرضیوں سے روکتی ہے تو میں رحمتوں سے محروم ہو جاؤں گا. اور اگر میں ان روکوں سے پار چلا جاؤں اور تیری مرضیوں کی آغوش میں چلا جاؤں تو پھر تیری رحمتوں کا مستحق بن جاؤں گا. مجھے ان روکوں سے آگے بڑھنا ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم سبحان اللہ لا تلہکم اموالکم واولادکم. بڑی واضح بات ہے. لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. یہ بڑے بڑے ایمان کے دعوے دار سن لیں, انہیں اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں لگ کے گزارنا ہے. یہ اصل میں بنیادی تقاضا ہے ایمان کا. یاد اللہ کی, یاد بولیے یاد. یہ مومن کا کام ہے, گھر میں ہو تو اللہ یاد. مومن کا کام ہے سفر میں ہو تو اس کا رب اس کو یاد. سبحان اللہ. جی مومن حضر میں ہو تو اس کا رب اس کو یاد. مومن خوشیوں میں ہو تو اس کا رب اس کو یاد. غمیوں میں ہو تو اس کا رب اس کو یاد. دکانداری کر رہا ہے تو اس کا رب اس کو یاد. دوڑ رہا ہے, معیشت کی طرف دوڑ لگا رہا ہے, حلال کے لقموں کی دوڑ لگا رہا ہے تو اس کا رب اس کو یاد. کاروبار کر رہا ہے تو اس کا رب اس کو یاد. نمازی بنا ہوا ہے تو اس کا رب اس کو یاد. غازی بن گیا تو اس کا رب اس کو یاد. جی معلم بن گیا تو اس کا رب اس کو یاد. متعلم بنا تو اس کا رب اس کو یاد. امام بنا تو اس کا رب اس کو یاد. غازی بنا تو اس کا رب اس کو یاد. مجاہد بنا تو اس کا رب اس کو یاد. جی زندگی کا کوئی لمحہ بھی مومن کی زندگی کا رب کی یاد سے غفلت کا نہیں ہونا چاہیے. یہ تقاضا ہے.
جہاں غفلت برتی وہاں ہلاکت. یہ ہے قرآن مجید. جہاں غفلت آئی وہاں جی سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. جی جہاں مجھے رب بھولا وہاں میری ہلاکت. جی خوشیوں میں رب بھولنے لگا وہاں میری ہلاکت. غمیوں میں رب بھولنے لگا وہاں میری ہلاکت. اولاد کی تربیت میں رب مجھے بھولنے لگا وہاں میری ہلاکت. وہ کس طرح جس اولاد کی تربیت میں نے رب کی یاد سے غافل ہو کے کی، یہی اولاد کل کو میرے لیے درد سر بن جائے گی. جی یہی اولاد مجھے تونے دے گی، یہی اولاد مجھے کل کو کہے گی تو کون میں کون. جی یہی اولاد اپنے طرز عمل سے میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی. ہاں جب میں اپنی اولاد کی تربیت رب کی یاد سے غافل ہو کے کروں تو میرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت. تعلیم و تعلم رب کی یاد سے غافل ہوا تو ہلاکت ہی ہلاکت. تجارت میں غافل ہوا تو ہلاکت ہی ہلاکت. جی معیشت میں غافل رب کی یاد سے ہوا تو ہلاکت ہی ہلاکت. سیاست میں رب کی یاد سے غافل ہوا تو ہلاکت ہی ہلاکت. جی اللہ اللہ. اقتصادی معاملات میں رب کی یاد سے غافل ہوا تو ہلاکت ہی ہلاکت. جی پیغمبر سے کی جانے والی محبتوں میں رب کی یاد سے غافل ہوا تو ہلاکت ہی ہلاکت. جی ولیوں سے کی جانے والی محبتوں میں رب کی یاد سے غافل ہوا تو ہلاکت ہی ہلاکت. جہاں میں رب کی یاد سے غافل ہوا وہاں میرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت. اور جہاں میں رب کی یاد کو اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ لے کے چلتا رہا وہاں میں اپنی زندگی میں رب کی رحمتوں کا مستحق بنتا رہا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. وہ تجارت جس میں میں نے رب کو یاد رکھا رحمتوں والی، وہ معیشت جس میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والی، وہ اولاد جس کی تربیت میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والی، وہ نوکری جس کے کرنے میں نے رب کو یاد رکھا وہ نوکری رحمتوں والی، وہ محبتیں جن کے کرنے میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والی، وہ نفرتیں جن کے کرنے میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والی، وہ لڑائیاں جن کے کر لڑنے میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والی، وہ جی لیاقتیں جن کے اپنانے میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والی، وہ خوشیاں جن کے کرنے میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والی، وہ غم جن کے صبر میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والی، وہ تابعداریاں پیغمبر کی جن کے کرنے میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والی، وہ نمازیں جن کے کرنے میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والی، وہ صدقہ جس کے دینے میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والا، وہ زکوٰۃ جس کے دینے میں نے رب کو یاد رکھا وہ رحمتوں والی، وہ زندگی جس میں گزارنے میں نے رب کو یاد رکھا وہ زندگی رب کی رحمتوں والی. سبحان اللہ. جی اللہ 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 اللہ. ہاں جی ہاں زندگی گزارتے ہوئے اللہ اللہ کبھی کبھی دوست بھول جاتے ہیں، رب نہیں بھولنے چاہیے. زندگی گزارتے ہوئے استاد بھول سکتا ہے، رب نہیں بھولنے چاہیے. زندگی گزارتے ہوئے امام بھول سکتا ہے، رب نہیں بھولنے چاہیے. مومن کی زندگی گزارتے ہوئے رشتہ دار بھول گئے، رب نہیں بھولنا چاہیے. جی زندگی گزارتے ہوئے جی ملک کا حکمران بھول گیا، رب نہیں بھولنا چاہیے. زندگی گزارتے ہوئے دنیا ساری بھول گئی، دنیا بنانے والا رب نہیں بھولنا چاہیے. جب رب میری زندگی میں اپنی ذاتوں کے ساتھ غالب رہے تو میں اس کا نافرمان نہیں رہتا. اسی کو قرب کی کیفیت کہتے ہیں.
یہ ہے اصل میں قرب کی کیفیت، رب کا نہ بھولنا، ہر ویلے میرے نال ہے جی سبحان اللہ رہی ہے بات اللہ تجھے یاد کیسے رکھیں، کوئی بہانہ بھی تو ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب کو یہ کہنا پڑتا ہے مولانا تو انسانوں کو لا دیتا ہے، مولانا کہیں گے شاہ جی بس وہ کچھ جلسہ شلسہ ہوتا ہے تو پھر جلسہ ایک بہانہ ہے شاہ صاحب کو یاد کرنے کا ہے۔ اللہ اللہ سیاستدانوں کو ان کے ووٹر ناراض ہو کے کہتے ہیں جی الیکشن ختم ہوا تم نے ہمیں بھلا دیا، وہ کہتے میاں ووٹ آؤ گے تو پھر یاد آؤ گے، روز ووٹ نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ جی جی استاد شاگرد سے شکوا کرتے ہیں وہ میاں جدو دا پڑھ کے گیا ہے ساڈے کدی متھے ہی نہیں لگا، وہ کو کہندا ہے استاد جی موقع ہی کوئی ایسا نہیں بنیا، کوئی تعلیم و تعلم والے پاسے نہیں لگا، کاروبار والے پاسے لگ گیا، بس خیال ہی نہیں آیا، ہوں میں واپس آیا بچے نو تواڈے کول داخل کرانا ہے، پھر تعلیم و تعلم دا کنیکشن بنیا ہے، پھر میں آپ کو یاد کرنے لگا ہوں۔ اللہ اللہ جی جی اللہ اللہ بیوی شکوے کر دیا ہے جدو دے باہر گئے ہو تانوں پتہ ہی کوئی نہیں ساڈا کی بنیا ہے جی، خامر بیوی سے شکوے کردا ہے جب سے میکے گئی ہے تو پیچھے پوچھے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اولاد بھی کامیاب ہونے لگے تو اولاد کے والدین شکوا کرتے ہیں اور بچے آسانو پیچھے پوچھے کچھے بھی کر تیرے بڈھے ماں پیو ترستے رہتے نے، اللہ اللہ ابو میں بڑا مصروف ہونا وغیرہ وغیرہ ہر ویلے تانوں یاد کرنا، ماں پیو کہندے نے پتر اسی رب نہیں جڑے دلاں دی محبتاں جانیے ساڈے نال اظہار کریا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پانی دیو اور تھوڑا سا پانی پی لو۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، کیا اللہ کی تعریف ہے میری تھوڑی تعریف ہے؟ اللہ اللہ توجہ رکھیں بھائی میری طرف جی سبحان اللہ پیر کہتا ہے جی اللہ اللہ مرید کو کہتا ہے امی تو سانو بھلا دیتا، کہتا ہے حضرت موقع ہی کوئی نہیں بنیا۔ اللہ اللہ شاگرد کہتا ہے جی جی حضرت کوئی موقع نہیں بنا، جی جی اللہ اللہ سب رشتے ایک دوسرے کو ادھر پیش کرتے ہیں کہ موقع یاد تک کوئی نہیں بنیا۔ اللہ اللہ اس کے مقابلے میں ذرا رب کا تقاضا تو دیکھے، رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ عجیب مطالبہ ہے، یہ عجیب مطالبہ ہے جی۔ اللہ کہتے نے اللہ اللہ بظاہر کوٹھی تیرے پاس، تو کوٹھی کے اندر جی جی میں پاس ظاہری طور پہ کوئی نہیں، نہ بیٹا تیرے ذات تو بیٹے کے ذات، بیٹی تیرے ذات تو بیٹی کے ذات، دکان تیرے ذات تو دکان کے ذات، نوکری تیرے ذات تو نوکری کے ذات، جی 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 تیرا بینک بیلنس تیرے ذات تو اپنے بینک بیلنس کے ذات، تیری زمینیں تیرے ذات تو اپنی زمینوں کے ذات، تیرے عہدے تیرے ساتھ تو اپنے عہدوں کے ذات، میں بظاہر ساتھ کوئی نہیں، اس طرح جیسے یہ ظاہری جسموں والی دنیا یہ تیرے ساتھ ہے، لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ جو ظاہری جسموں والی دنیا یہ تیرے ساتھ ہے، یہ اس لیے ذات ہے کہ میں اللہ تیرے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ جی جی اللہ اللہ آسمان تیرے ذات، اس لیے کہ میں نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتا، میں ساتھ نہ ہوتا تو فضائیں نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا تو زمینیں نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا تو ماں کوئی نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا تو بیوی کوئی نہ ہوتی، میں
ساتھ نہ ہوتا تو اولاد کوئی نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا تو زبان کوئی نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا تو آنکھ کوئی نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا تو کان کوئی نہ ہوتا، میں ساتھ نہ ہوتا تو ہاتھ کوئی نہ ہوتا، میں ساتھ نہ ہوتا تو عقل کوئی نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا تو چال کوئی نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا تو ڈھال کوئی نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا فہم کوئی نہ ہوتا، میں ساتھ نہ ہوتا فراست کوئی نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا لیاقت کوئی نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا دوستیاں کوئی نہ ہوتی، میں ساتھ نہ ہوتا دشمنوں کا فرق کوئی نہ ہوتا، میں ساتھ نہ ہوتا تو سجدے نہ ہوتے، میں ساتھ نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی۔ اس لیے میں تجھے کہنا چاہتا ہوں میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں، تجھے بھی زندگی یوں گزارنی ہے کہ تو احساس دلائے اللہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو کہا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اس کو کہا لا تلہکم، او میاں جو کوٹھی تیرے ذات ہے یہ تجھے ہلاک کر دے گی، او میاں جڑی نوکری پہ کرنا ہے اے تینوں ہلاک کر دے گی، او میاں اے جڑی اولاد جی نال لے کے بٹر اے تینوں ہلاک کر دے گی، اے پتر دی محبت تینوں ہلاک کر دے گی۔ جی جی اللہ اللہ، یہ دنیا جس کو تو ساتھ سمجھ رہا ہے میں دسنا پیا کوئی نہیں ہو تیرے نال، پترانے وڈیا ہو گئے اپنی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کوٹھی اج تیری ہے کل تیرے پتر دی، تیری کتھوں پھر ہوئی؟ زمین تیریاں کل تیرے بچے دیاں، مکان تیرا کل تیرے بچے، تیرا پھر کتھوں ہویا؟ حدیث آگے رسول اللہ کی ایک سامنے، اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، صحابہ بیٹھے ہیں آپ پوچھتے ہیں امیت توڑے چ کون جدا بندہ ہے جنوں اپنی شے نال زیادہ وارث دی شے نال پیار ہوئے۔ صحابہ نے کہا لیس منا، لیس منا احد، یا رسول اللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے اپنی جائے اپنی چیز اس سے پیار بڑا غالب ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ دے بندے ہو اے کوٹھیاں اے تھوڑیاں نہیں، اے وارثاں دیاں، اے زمیناں تھوڑیاں نہیں، اے وارثاں دیاں، اے مکان تھوڑا نہیں، اے وارثاں دا، اے جائیداد تھوڑی نہیں، اے وارثاں دی۔ اللہ اللہ، یہ جو دنیا تم اپنی سمجھ رہے ہو یہ تمہاری نہیں، جو کچھ جوڑنا پیا اے تیرے وارث دا، اے تیرا نہیں۔ یا رسول اللہ میرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا اخْتَرَى، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اللہ اللہ، تیرا مال کوٹھی نہیں، تیرا مال ہوئے جڑا کوٹھی بنا دیا ہویا تو صدقہ کردا رہا ہے۔ جی جی تیرا مال جی اونے جڑا زمین خرید دیا ہویا، او اللہ اللہ جڑا زمین خریدیا نہیں او تیرا مال نہیں، بلکہ زمین خرید دیا ہویا جڑا رب دے رستے چ دیندا رہا ہے او تیرا مال ہے۔ جو اللہ کے رستے میں غریبوں کو دیتا رہا وہ تیرا مال ہے، جو مسکینوں کو دیتا رہا وہ تیرا مال ہے، جو مسافروں کی خدمت کرتا رہا وہ تیرا مال ہے۔ انما لہو من مالہ
جو صدقے کرتا رہا وہ تیرا مال ہے، جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تیرا مال ہے، جو حج کرتا رہا وہ تیرا مال ہے، جو نفل پڑھتا رہا وہ تیرا مال ہے، جو ہو کرتا رہا وہ تیرا مال ہے، جو تلاوت قرآن کرتا رہا وہ تیرا مال ہے، جو پیغمبروں کی سچی تابعداری کر کے رب کو راضی کرتا رہا، ما قدمہ نیک عملوں کی صورت میں جو کچھ کرتا رہا اور آگے بھیجتا رہا وہ تیرا مال ہے، جو کچھ جوڑ رہا ہے، جو کچھ دنیا بنا رہا ہے، بینک بیلنس تیرا نہیں، کوٹھیاں تیری نہیں، دنیا تیری نہیں، یہ سب کچھ تیرے وارث کا ہے، لہذا خیال کرنا، محبتیں کرتے رہنا، بیٹوں سے پیار کرتے رہنا، بیوی سے محبت کرتے رہنا، باپ سے محبت کرتے رہنا، استاد سے پیار کرتے رہنا، جی دوستوں سے پیار کرتے رہنا، کاروبار سے محبت کرتے رہنا، کوٹھیوں سے پیار کرتے رہنا، لیکن قل ان کانا آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ جی او میاں باپ سے محبت کر لیکن رب نال بوتی کریا کر، او میاں اولاد نال محبت کر لیکن رب نال بوتی کریا کر، او میاں بیٹیاں نال پیار کر لیکن رب نال بوتی کریا کر، او میاں کی بیوی نال پیار کر لیکن رب نال بوتا کریا کر، او میاں اپنی جائز کمائی نال پیار کر لیکن رب نال بوتی کریا کر، او میاں اپنی کوٹھیاں تیرے حاشا نال پیار کر لیکن رب نال بوتی کریا کر۔ اللہ اللہ، جہاں تیری دنیا کی محبت ہے رب کی محبتوں پہ غالب آ گئی، وہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، وہاں ہاں جی اللہ اللہ، کوٹھی کی محبت رب کی محبت پہ غالب آئی تو ہلاکت، تو توجہ سے بیٹھے تو اگر بات سمجھ آئے تو بولیے گا ہلاکت، نہ سمجھ آئے تو چپ کر رہے ہو۔ اللہ اللہ، باپ کی محبت رب کی محبت پہ غالب آ گئی تو سارے بولیے کیا ہلاکت ہلاکت، جی اولاد کی محبت رب کی محبت میں غالب آ گئی تو ہلاکت، کاروبار کی محبت رب کی محبت پہ غالب آ گئی تو ہلاکت، جی دنیا کی محبت رب کی محبت میں غالب آ گئی تو ہلاکت ہی ہلاکت۔ اللہ 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 اللہ، ہاں ہاں اگر دنیا کی محبتیں مغلوب ہو گئی، جملہ سنیے سبحان اللہ، محبت سے کہے سبحان اللہ، میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، ہاں ہاں ذرا پیچھے جاؤں تاکہ جملے کا صحیح ماحول بن جائے۔ اللہ اللہ، ہلاکت بولیے گا ذرا بات سمجھ آئے۔ اللہ اللہ، جی ماں باپ کی محبت جی غالب آ گئی، رب کی محبت مغلوب ہو گئی تو ہلاکت، اولاد کی محبت غالب آ گئی جی رب کی محبت مغلوب ہو گئی تو ہلاکت۔ اللہ اللہ، دنیا کی محبت غالب آ گئی، رب کی محبت مغلوب ہو گئی تو تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت۔ ہاں ہاں اگر دنیا کی محبت مغلوب ہو گئی اور آپ کی محبت غالب آ گئی تو میں اللہ رحمتیں کر دوں گا۔ میری رحمتیں ہی تو اصل بنیاد ہے میری عبادت کی، مقبولیت کی، یہی تو بنیاد میں ابتدان کر رہا ہوں، زور لگا رہا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، یہ دیکھیے نا میں اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہوں، لا تجد قوما، سبحان اللہ، دیکھیے نا میں اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہوں،
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی. میرا پیغمبر اللہ 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 اللہ، آپ کو ابو بکر جیسا سچا عاشق نہیں مل سکتا. میرا محمد آپ کو ابو بکر جیسا تابع دار نہیں مل سکتا. میرا پیغمبر آپ کو عمر جیسا حبدار نہیں مل سکتا. میرا پیغمبر آپ کو عثمان جیسا تابع دار نہیں مل سکتا. میرا پیغمبر آپ کو علی جیسا جی سچا عاشق نہیں مل سکتا. میرا پیغمبر آپ کو صحابہ جیسا فرما بردار نہیں مل سکتا. آپ کو اپنی ازواج جیسی سچی بیویاں نہیں مل سکتی. آپ کو اہل بیت جیسا اطہر نہیں مل سکتا. جو کچھ میں نے آپ کے ارد گرد جوڑا ہے، ایمانی بستی بنائی ہے، یہ غیر معمولی لوگ ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ماننے والے تو بڑے آئے، میں اللہ کو ماننے والے اس سے پہلے بھی پیغمبروں کے تابع دار آتے رہے ہیں. اللہ اللہ مجھے بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، لیکن جس طرح میرا پیغمبر تیرے ماننے والوں نے جی میں اللہ کو مانا، آخرت کے قیام کو مانا، تیرے سے محبتوں کا اظہار کیا، اللہ سے محبت کا اظہار کیا، یوں کیا کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، انہوں نے اپنے ماں باپ کی محبت کو رب کی محبت کے مقابلے میں مغلوب کر دیا. اولاد کی محبت آئی اسے مغلوب کر دیا، بیوی کی محبت آئی اسے مغلوب کر دیا، قبیلے کی محبت مقابلے میں آئی انہوں نے مغلوب کر دیا. جب انہوں نے مخلوق کی محبتوں کو خالق کی محبت کے مقابلے میں مغلوب کیا تو میں اللہ ان پہ راضی ہو کے کہنے لگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب میں اپنی رضائیں نثار کرنے لگا تو میں یہ بھی کہنے لگا یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اولئک حزب اللہ.